روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے تو راتوں رات اس کی زندگی بدل جائے۔ ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ راتوں رات اگر زندگی میں دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں اگر ایک مرتبہ صرف یہ وظیفہ اپنی زندگی میں پڑھ لیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، سورہ کوثر کا وظیفہ تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، آج جو آپ کو عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں پیسہ آ جائے، خوشیاں آ جائیں، آپ ترقی کرو، آپ جو ہے وہ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک وظیفہ، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، افغانستان میں ہو، سعودیہ میں ہو، دبئی میں ہو، عمان میں ہو، مسقط میں ہو، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ موجود ہو، جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا۔ اس میں سورہ کوثر کا بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ بتلایا گیا ہے۔ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، راتوں رات انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے، راتوں رات اللہ پاک نے چاہا تو زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کروا کروا کر تھک چکے ہو لیکن وہ بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی، تو اس وظیفے کو پڑھ لو۔ جو مسئلے مسائل ہوں، جو حاجتیں ہوں، جو پریشانی ہو، اس کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسی آپ کی غیب سے مدد ہوگی، غیبی طریقے سے آپ کو رزق بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ اگر چاہو پڑھنا تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ جس وقت کرنا چاہو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہے صبح میں پڑھ لو، چاہے شام میں پڑھ لو، چاہے رات میں پڑھ لو، اپنے گھر میں موجود ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو، اگر دکان پر ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، اور جس دن پڑھنا چاہو اس دن پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگوں کا جو مین سوال ہوتا ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چاہو تو ایک دن پڑھ لو، چاہو تو روزانہ پڑھو، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے اتنے ہیں تو لوگ پھر مجھے پوچھتے ہیں آپ نے ایک دن کا عمل بتایا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، جتنا پڑھو گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ اب میں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ وظیفہ آپ لوگ سکون سے پڑھنے کے لیے جب بیٹھ جائیں تو آپ کو ایک بات کا صرف دھیان رکھنا ہے کہ وظیفہ جب تک آپ لوگ پڑھتے رہیں، اس دوران آپ کو کسی سے بھی بالکل بات چیت نہیں کرنی، بالکل آپ کو بات چیت نہیں کرنی، چپ چاپ خاموشی سے اطمینان سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دلوں میں کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح کی سوچ اپنے ذہن میں ہرگز نہیں رکھنی۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، جب وظیفہ شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کو آج کے عمل میں سب سے پہلے جب وظیفہ شروع کرو اس سے بھی پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
صرف 11 مرتبہ آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لو۔ ایک سیکنڈ کی بھی جو میرا بھائی بہن ویڈیو اسکپ کرے گا، کاٹے گا، پہلے تو میں اس کو آج کے عمل کی اجازت ہی نہیں دوں گا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو کاٹتے ہو، اسکپ کرتے ہو، وظیفے کو سمجھتے نہیں ہو، پھر جب فائدہ نہیں ہوتا پھر مجھے کہتے ہو کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ تو اس لیے جو میرا بھائی بہن ویڈیو ہی کمپلیٹ دیکھے گا اسی کو آج کے خاص عمل کی اجازت بھی دوں گا۔ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ 11 مرتبہ 11 ٹائم جب آپ لوگ سب سے پہلے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، اب آپ کو فوراً سے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ لازمی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اس سے زیادہ آپ لوگ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا، اب آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ کو ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے سب سے پہلے۔ اب آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا 11 مرتبہ، پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ سورہ کوثر۔ اب پورا یہ عمل جو بتلانے لگا ہوں شروع سے اینڈ تک ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ بمشکل 1 منٹ کا پورا یہ عمل ہے، مطلب 1 منٹ بھی آپ کو یہ سارے عمل میں نہیں لگے گا، میرے بتلانے میں وقت ضرور لگے گا کیونکہ میں ہر چیز آپ کو تفصیلی طور پر بتاتا ہوں، لیکن جب عمل کرو گے تو 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا عمل کر لو گے۔ اب ہم سورہ کوثر پہ تھے، سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، تینوں بالکل آسان سے اور چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا پڑھ لو تو اس کے بعد عزیز ساتھیوں دوسرا وظیفہ کون سا ہے؟ دوسرا اور سیکنڈ وظیفہ ہے یا غنیوں کا۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار شاید پڑھا ہو۔ آج کے عمل میں جو دوسرا وظیفہ ہے، دوسرا اسم ہے یا غنیوں، اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پڑھ سکتے ہیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیں، کوانٹٹی کم یا زیادہ نہ ہو۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، صرف 11 ٹائم، صرف 11 مرتبہ یہ دوسرا وظیفہ یا غنیوں کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو بھی آپ لوگ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لو تو میرے پیارے بزرگوں آخر میں ایک وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
सुबहानल्लाह, 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 सुबहानल्लाह। आखिरी वजीफ़ा सुबहानल्लाह का आपको सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा सुबहानल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लो तो इसके बाद एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, फिर फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, फिर इसके बाद इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक मरतबा आपको सूरह कौसर आखिर में पढ़नी है जिस तरह बताया, और उसी के बाद आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा। वजीफ़ा समझ में ना आए, बहुत आसान है, ना समझ में आए तो दोबारा कंप्लीट वीडियो देख लें। जो चीज़ जिस तरतीब से बताई गई हो उसी तरतीब से पढ़नी है, अपनी तरफ से नहीं पढ़नी। वीडियो जो भाई बहन पूरी कंप्लीट देख लेगा एक मरतबा, अगर अभी तक काट काट कर देखी है तो एक मरतबा कंप्लीट भी देख लें तो आपको आज के अमल की इजाज़त भी मिल जाएगी। इसके बाद मेरे भाइयों बहनों, आखिर में जब दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। जितनी भी हाजतें हों, जितनी परेशानियां हों, उनके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।